एपिसोड के शुरू में माइंड कहती है कि मुझे 2 माह हो गए इस दुनिया में आए और सर्दी ने इस टाउन पर अपना कब्जा कर लिया है। माइंड आग के सामने बैठी होती है और कहती है कि दिन के वक्त इतना अंधेरा क्यों है। टूरी कहती है कि बाहर तूफान आया हुआ है। माइंड मुंह बनाती है और कहती है जब बर्फ़बारी होती है तो यहाँ के लोग घरों से ही अपना काम करते हैं। टूरी बास्केट बनाती है जबकि मॉम कपड़े सिलाई करती हैं। मॉम माइंड से कहती हैं कि तुम्हें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और तुम भी आकर बास्केट बनाओ। टूरी तुम माइंड को बास्केट बनाना सिखाओ। टूरी कहती है ठीक है। माइंड कहती है कि मुझे पहले से ही मालूम है कि मुझे क्या बनाना है। माइंड कहती है मैं इसके ज़रिए पापायरस बनाऊंगी। बर्फ़बारी होने से पहले टूरी और मेरे दोस्तों ने ये प्लांट्स मेरे लिए जमा किए थे। माइंड कहती है कि एंशियंट इजिप्ट ज़िंदा रहे। माइंड कहती है कि मैं फ़ाइबर को कैसे अलग करूं। माइंड टूरी से कहती है कि ये तुमने कैसे किया। तो टूरी कहती है कि सबसे पहले स्किन अलग करो, इसे पानी से धो और फिर सुखाओ। माइंड शुक्रिया अदा करती है लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकाम हो जाती है। माइंड टूरी की हेल्प मांगती है और उसका काम हो जाता है। टूरी मुंह बनाती है। माइंड पूछती है क्या हुआ। माइंड प्लांट्स के फाइबर से पापायरस बनाने की कोशिश करती है। टूरी कहती है कि माइंड 3 दिन से लगी हुई हो, तुम क्या बनाने की कोशिश कर रही हो। माइंड कहती है कि भूल जाओ, मैं हार मानती हूँ। मॉम कहती हैं कि घर में शोर अलाउ नहीं और घास के साथ खेलने के बजाय बास्केट बनाओ। माइंड कहती है कि ठीक है। टूरी कहती है कि मैं तुम्हें सिखाती हूँ। माइंड कहती है कोई ज़रूरत नहीं, मैं बास्केट बनाना जानती हूँ। माइंड कहती है कि जब वो उरानो थी तो वो मॉम की हेल्प किया करती थी बास्केट बनाने में। माइंड की मॉम को बास्केट बहुत पसंद आती है। टूरी कहती है कि मैं बड़ी बहन हूँ तो तुम मुझसे बास्केट बनाने में अच्छी क्यों हो। माइंड एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है तो मॉम कहती हैं कि टूरी देखो, तुम अप्रेंटिस सीमस्ट्रेस बनना चाहती हो ना, तो तुम्हें अपने बपतिस्म से पहले बुनाई सीखनी होगी। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। टूरी खुश हो जाती है। माइंड कहती है नाइस सेव मॉम। माइंड कहती है कि टूरी गर्मियों में 7 साल की हो जाएगी। इस दुनिया में जब बच्चे 7 साल के होते हैं तो वो बैप्टाइज्ड होते हैं, तब उन्हें अपनी ज़िंदगी शगीद के तौर पर शुरू करना होती है। इनको शगीद बनने के लिए किसी बड़े की रेफरेंस की ज़रूरत होती है। मॉम माइंड से कहती है कि तुम्हें भी बुनाई सीखने की ज़रूरत है। माइंड कहती है कि आई विल पास। टूरी कहती है कि क्या तुम क्राफ्टमैन बनना चाहती हो। माइंड कहती है नहीं। टूरी पूछती है कि आखिर तुम क्या बनना चाहती हो। माइंड कहती है कि मैं किताब बनाऊंगी। एंशियंट इजिप्ट ने काम तो नहीं किया, मेरा अगला रुख मेसोपोटामिया की तरफ होगा। माइंड कहती है ठीक है, मौसम सरमा में वो क्ले टैबलेट बनाएगी। माइंड गुड मॉर्निंग कहती है। माइंड मॉम से पूछती है कि डैड और टूरी कहाँ हैं। मॉम कहती है कि वो पारूल लेने गए हैं। डैड टूरी से पूछते हैं कि बेटा क्या तुम ठीक हो। टूरी कहती है कि हाँ डैड, मैं ठीक हूँ। माइंड कहती है कि ये पारू हैं। टूरी कहती है कि माइंड मेरे लिए एक बाउल पकड़ना। टूरी एक लकड़ी को गर्म करती है और पारू में एक सुराख कर देती है। पारू में से एक वाइट लिक्विड निकलता है जिसकी खुशबू माइंड को बहुत पसंद आती है। माइंड उसको पी लेती है और कहती है ये तो कोकोनट मिल्क की तरह है। माइंड टूरी से पूछती है कि तुम्हारे हाथ क्यों रेड हैं। टूरी कहती है कि पारूस को हासिल करने के लिए इनकी टहनियों को गर्म करना पड़ता है। टूरी कहती है कि अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम्हें कोल्ड हो जाता। कहती है कि जब डैड पारूस का ऑयल, पल्प और मिल्क अलग कर लिया तो वो अपने काम की तरफ चले गए। माइंड पल्प को देखती है और कहती है कि ये सोया पल्प की तरह लग रहे हैं और उसे खा लेती है। टूरी कहती है कि ये परिंदों की फीड है। माइंड कहती है कि इसको खाया जा सकता है। इतने में लुट्स और रैल्फ आ जाते हैं। रैल्फ कहता है कि अंडों के बदले में पारूस का पल्प मिल सकता है। टूरी कहती है हाँ क्यों नहीं। अचानक लुट्स के पेट से आवाज़ें आती हैं। लुट्स कहता है कि हमारी फैमिली में बहुत से लड़के हैं तो खाना पूरा करना मुश्किल है। माइंड कहती है कि अगर तुम भूखे हो तो ये खाकर देखो। लुट्स के मुंह में वो फीड डाल देती है।
لوٹس کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے۔ مائن کہتی ہے کہ ہم اس کو مزید اچھا بنا سکتے ہیں۔ مائن پارو کا ایک بیٹر بناتی ہے اور اس کے پین کیک بناتی ہے۔ لوٹس بھی پین کیک بنانے میں مدد کرتا ہے۔ سارے باری باری پین کیک کھاتے ہیں۔ سب کو یہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ ٹوری مائن سے کہتی ہے کہ یہ تم نے کیسے بنایا؟ مائن کہتی ہے کہ جب تمہارے ہاتھ ریڈ ہو گئے فیملی کے لیے پاروس کو کلیکٹ کرتے ہوئے، اور اس کی وجہ سے ہمیں پین کیکس کھانے کا موقع ملا۔ ٹوری شکریہ ادا کرتی ہے۔ لوٹس کہتا ہے کہ تم بہت کول ہو اور اگر تمہیں اگلی بار میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ تم بہت کمزور ہو تو مجھے مدد کرنے دو۔ ڈیڈ حیران ہو کر کہتے ہیں کہ یہ مائن نے بنائے ہیں۔ ڈیڈ پارو کیکس کی ایک بائٹ لیتے ہیں اور انہیں بہت پسند آتے ہیں۔ ٹوری کہتی ہے کہ اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ پارو سے بنے ہیں۔ ٹوری کہتی ہے کہ پہلے آل ان ون شیمپو اور اب یہ سب اس نے بنانا کہاں سے سیکھا؟ موم بھی کہتی ہیں کہ اس نے ایک بہت پیاری باسکٹ بھی بنائی تھی۔ ٹوری کہتی ہے کہ وہ روز بروز عجیب ہوتی جا رہی ہے۔ ڈیڈ کہتے ہیں کسے پرواہ، وہ عجیب ہو گئی ہے، اسے بار بار بخار ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مر بھی سکتی ہے۔ میں تو اسے ایکٹیو دیکھ کر خوش ہوں۔ اتنے میں مائن کی چیخنے کی آواز آتی ہے۔ سب کمرے میں جاتے ہیں۔ مائن کہتی ہے کہ میری سلیٹ کی پینسل ختم ہو گئی۔ ٹوری کہتی ہے یہ تو بڑی بات نہیں۔ مائن کہتی ہے یہ بڑی بات ہے۔ ڈیڈ کیا آپ مجھے گیٹ پر لے کے چلیں گے؟ ڈیڈ کہتے ہیں وہ کیوں؟ مسٹر اوٹو سے مزید پینسلیں اور مجھے نیل الفاظ سیکھنے ہیں۔ ڈیڈ کہتے ہیں کہ تمہیں مسٹر اوٹو اتنے اچھے لگتے ہیں؟ مائن کہتی ہے میں ان سے پیار کرتی ہوں۔ یہ سن کر ڈیڈ کو بڑا صدمہ لگتا ہے۔ ڈیڈ کہتے ہیں تم اسپرنگ تک نہیں جا سکتی، تم اس سردی میں گئی تو تمہیں بخار ہو سکتا ہے۔ موم کہتی ہے کہ میں تمہارے ڈیڈ کا کیا کروں؟ مائن منہ بناتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے دبنگ ڈیڈ کا کیا کروں؟ اگلے دن موم اور ٹوری جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور آخرکار ڈیڈ کو مجھے گیٹ کی طرف لے جانا پڑتا ہے۔ ڈیڈ مائن سے کہتے ہیں کہ مسٹر اوٹو ایک شادی شدہ آدمی ہے۔ مائن کہتی ہے تو کیا کروں؟ ڈیڈ کہتے ہیں اس کے دماغ میں اپنی بیوی کے علاوہ کچھ نہیں۔ مائن کہتی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اچھے ہسبینڈ اور اوور آل اچھے گائے ہیں؟ ڈیڈ کہتے ہیں کہ نہیں۔ مائن کہتی ہے ڈیڈ ایک بہت بڑے سردرد ہیں۔ اوٹو مائن سے کہتا ہے کہ ہم کافی عرصے سے نہیں ملے۔ مائن کہتی ہے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ڈیڈ اوٹو سے کہتے ہیں کہ ایوا مائن کو لینے کے لیے آئے گی، تب تک تم مائن کا خیال رکھو گے۔ اوٹو کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈیڈ دبنگ آواز میں کہتے ہیں کہ تمہیں یقیناً سمجھ لگ گئی ہوگی، خبردار مائن کو بخار نہ ہو پہلے کی طرح۔ اوٹو منہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اوٹو کہتا ہے میں تو اکاؤنٹس اور اگلے ٹرم کا بجٹ بنانے لگا تھا۔ مائن کہتی ہے کہ جب بھی میں آپ کے لیے کچھ اچھا بولتی ہوں تو وہ چڑ جاتے ہیں۔ اوٹو سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ اوٹو کہتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ دیکھ کر خوش ہوں۔ اوٹو مائن کو پینسلیں دیتا ہے اور نیل لیٹرز سکھاتا ہے۔ مائن کہتی ہے کہ میں نے کافی لیٹر سیکھ لیے ہیں۔ مائن اوٹو کو اکاؤنٹس کرتے ہوئے دیکھتی ہے اور اوٹو سے کہتی ہے کہ یہاں پر آپ نے غلطی کی ہے۔ اوٹو پوچھتا ہے کہ مائن کیلکولیشن کر سکتی ہو لیکن تم پڑھ نہیں سکتی، ایسا ہی ہے نا؟ مائن کہتی ہے کہ مجھے الفابیٹس تو نہیں معلوم لیکن موم نے مجھے نمبر سکھائے ہیں۔ اوٹو مائن سے کہتا ہے کہ کیا تم میری مدد کرو گی اکاؤنٹس میں؟ مائن مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بدلے میں مجھے الفابیٹس سکھائیں گے اور سلیٹ پینسلز بھی دیں گے۔ اسی کے ساتھ دونوں میں ڈیل ہو جاتی ہے۔ اوٹو مائن کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کیلکولیٹر دیتا ہے۔ مائن کہتی ہے کہ مجھے استعمال کرنا نہیں آتا۔ مائن کہتی ہے کہ مجھے بس سلیٹ کی ضرورت ہے۔ اوٹو کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی کمپلیکیٹڈ کیلکولیشن بنا کیلکولیٹر کے کر سکتی ہو۔ مائن کہتی ہے کہ میں نے کچھ زیادہ تو نہیں کر دیا اور کہتی ہے کہ مجھے مدد کرنے پر خوشی ملی۔ اوٹو مائن کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ٹوری مائن کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے گھر چلنے کا وقت ہو گیا۔ موم کہتی ہیں کہ سب تیار ہے، یہ وہ ڈریس ہے جو تم باپٹزم پر پہنو گی، یہ پیارا ہے نا؟ ٹوری موم کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ مائن ٹوری کے بالوں کی طرف دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بالوں پر کیا لگاؤ گی؟ ٹوری کہتی ہے کہ وہ پھولوں کو اپنے بالوں میں سجائے گی۔ مائن کہتی ہے کہ اتنا کافی نہیں، میں تمہیں اسے کہیں زیادہ پیارا بناؤں گی۔
مائن کہتی ہے کہ لیس ورک اسکل کا استعمال کرنے کا وقت آ گیا جس کو سیکھنے میں نے کئی گھنٹے لگائے تھے۔ رکو ذرا، کیا اس دنیا میں کروچ ہک موجود ہے؟ مائن ڈیڈ کو آواز دیتی ہے۔ ڈیڈ کہتے ہیں کیا ہے؟ مائن کہتی ہے کہ یہ تو ابھی بھی چڑچڑے ہیں۔ مائن کہتی ہے کہ مجھے آپ سے فیور چاہیے، کیا آپ مجھے ایک نیڈل بنا کر دے سکتے ہیں؟ مائن معصوم سا چہرہ بنا کر پلیز کہتی ہے۔ ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں پوری کوشش کروں گا۔ مائن کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ سب سے اچھے ہیں، اور دونوں باپ بیٹی کام پر لگ جاتے ہیں۔ ٹوری کہتی ہے کہ ڈیڈ کا موڈ اچھا ہو گیا ہے۔ موم کہتی ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے۔ ڈیڈ پوچھتے ہیں یہ کیسی ہے؟ مائن خوش ہو کر ڈیڈ کو گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈیڈ آئی لو یو۔ یہ سن کر ڈیڈ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اوٹو جیت میری ہوئی۔ مائن موم سے دھاگا مانگتی ہے۔ موم پوچھتی ہے کہ کیا کرو گی اس دھاگے کا؟ مائن ایک پھول بناتی ہے۔ ٹوری کہتی ہے یہ تو بہت چھوٹا ہے۔ مائن کہتی ہے اس طرح کے مزید پھول بنا کر ایک ساتھ جوڑ دیں گے۔ موم کہتی ہے کہ میں بناتی ہوں۔ مائن کہتی ہے کہ اس طرح ٹوری کی ہیئر پن تیار ہو جاتی ہے۔ ڈیڈ ٹوری سے کہتے ہیں کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ٹوری شرما جاتی ہے۔ ٹوری کہتی ہے کہ واقعی بہت پیاری ہے اور مائن کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ مائن کہتی ہے کہ یہ تمہارے لیے تھینک یو گفٹ ہے، جتنی بھی تم نے میری آج تک مدد کی ہے۔ ٹوری کہتی ہے کہ یہ پن بہت پیاری ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ مائن۔ ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں بھی بہت خوش ہوں۔ مائن ایک کائنڈ لڑکی ہے جو اپنی بڑی بہن کا خیال رکھتی ہے، اور ٹوری بھی ایک بہت پیاری بڑی بہن بن گئی ہے۔ میں اپنی بیٹیوں پر فخر کرتا ہوں۔